السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، بلاگ کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا نہیں بھولیں گے کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین و حاضرین، الحمدللہ ڈیلی بلاگنگ کا سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے۔ آپ لوگ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے ڈیلی بلاگ کا انتظار کرتے ہیں، اور نہ صرف انتظار کرتے ہیں بلکہ جب وہ آتا ہے تو اس کو بہت شوق سے دیکھتے بھی ہیں، اور اس کا جو درس ہدایت ہمیں مل رہی ہے اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ میں آپ کے کامنٹس میں جا کر لگاتی ہوں۔ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ بلاگ دیکھتے ہیں اور اس سے متعلق اس سے ریلیٹڈ کویشچنس کرتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے کہ آیا کچھ لوگوں نے تو اس سلسلے کو پکڑ لیا ہے اور وہ پوری طریقے سے اس میں محو ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ مجھ جیسی ذات 4 لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور الحمدللہ ڈیلی کی بنیاد پر لوگ نہ صرف میرے بلاگ کا انتظار کرتے ہیں بلکہ اس کو بہت دلچسپی کے ساتھ، جو میں تاریخی واقعات ہیں انبیاء اولیاء علیہ السلام کے اور سیرت مبارکہ جو آج میں نے کل شروع کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کا آج میں سلسلہ مزید آگے بڑھاؤں گی، اور یہ بلاگ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ امید ہے آپ بہت شوق اور توجہ کے ساتھ اس بلاگ کو سنیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو نہ صرف سنیں گے سمجھیں گے بلکہ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، اور ان کی جو خصوصیات ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو خصوصیات تھیں وہ اپنے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سبق کا بلاگ کا آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے، اور اپنے بلاگ کو آگے بڑھائیں گے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے متعلق کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے کل کے بلاگ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں کو اسلام کی جانب مائل کیا، اور اس وقت کیا کیا مصیبتیں، آفتیں، بلائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئیں، اور آپ کس طریقے سے اس امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ آپ نے اپنا سکہ بٹھا دیا۔ جی ہاں، پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی صادق امین نہیں تھا، کوئی ایماندار نہیں تھا، کوئی سچا نہیں تھا۔ آپ کو صادق اور امین کا لقب بھی ملا، اور آگے میں سلسلہ بڑھاتی ہوں جہاں میں نے کل چھوڑا تھا کہ جب آپ غار سور میں اترے، یہاں تک کہ آپ کے ہجرت کر جانے کا شور ذرا دب گیا، اللہ نے آپ کی نہایت معجزانہ طریقے سے حفاظت فرمائی۔ وہ کس طریقے سے ان کی مدد فرمائی کہ ان کے قدم جب کفار کے قدم غار کے قریب پہنچے، دروازے تک گئے، مگر وہ ناکام واپس لوٹ آئے، کیونکہ اللہ کی فوج آپ کی حفاظت کر رہی تھی۔ جی ہاں، یہ 2 کبوتریاں اور ایک مکڑی تھی۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، جب ہی منع کیا جاتا ہے کہ مکڑی کو مت ماریں، کہیں مکڑی آپ کو چلتی ہوئی نظر آ جائے تو آپ اس کو پھونک کے ذریعے آگے بڑھا دیں، اس کو ماریں نہیں، اور اسی طریقے سے کبوتروں سے محبت کریں۔ کبوتریاں، جی ہاں، غار میں اللہ تعالیٰ نے 2 کبوتریوں کو بھیج دیا جنہوں نے انڈے دیے،
اور دروازے پر انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بن دیا۔ اب کفار سامنے کھڑے یہ سوچ رہے تھے کہ اگر کوئی اندر داخل ہوا ہوتا تو یہ مکڑی کا جالا بھی نہیں ہوتا اور یہ کبوتر کے انڈے بھی نہیں ہوتے، تو ایسا کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ اللہ اپنے پیغمبر اور اس کے سچے رفیق کا حامی و ناصر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ قرض ان کے جانے کے بعد آپ نکلے اور مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا، جہاں مہاجرین و انصار شدت کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ مدینہ منورہ میں مدینے والوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ نے مکہ کو چھوڑ دیا ہے اور مدینے کی طرف چل پڑے ہیں۔ انہوں نے اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ آپ کتنے دن میں پہنچیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ ہر روز فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر مدینے کے باہر کی گھاٹی پر بیٹھ جاتے اور سورج غروب ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے۔ سبحان اللہ، کیا موقع ہوگا، کیا منظر ہوگا اس وقت جب مدینے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھاٹی پہ بیٹھ کر انتظار کرتے تھے۔ تو وہ کیوں نہیں انتظار کرتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ اچھا، اور پھر جب آپ نہیں آتے تو پھر آپ وہ لوگ گھر چلے جاتے۔ یہ موسم بھی گرمیوں کا تھا۔ بالآخر وہ دن آ گیا اور آپ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت لوگ انتظار کر کے گھروں کو لوٹنے لگے تھے کہ اتنے میں ایک یہودی شخص کی نگاہ پڑ گئی۔ اس نے پکار کر سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے کی خوشخبری سنا ڈالی۔ لوگ بستی سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے درخت کے نیچے حضرت ابوبکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دن مدینے والوں کے لیے بے حد مبارک دن تھا۔ وہ تکبیر کے نعرے لگا رہے تھے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسول اللہ آ گئے۔ براہ بن عازب جو اس وقت بچے تھے کہتے ہیں نبی کریم کے تشریف لے آنے پر مدینے والے اتنے خوش تھے کہ کسی چیز پر اتنا خوش نہ ہوئے تھے۔ انصار کی بچیاں خوشی سے یہ گیت گانے لگیں: طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور آپ نے آ کر مدینہ کو عزت بخشی، اے سب سے بہتر دعا کرنے والے، آپ کو مرحبا، خوش آمدید۔ ہر گھر والے کی تمنا تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر ٹھہرے، اور وہ ناقے کی لگام تھام لیتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے اللہ کا حکم مل چکا ہے۔ جی ہاں، جس اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہ اس کی لگام بار بار پکڑ رہے تھے کہ ہمیں دیں، ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ سبحان اللہ، یہ جو شرف حاصل ہوا یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کی حد کر دی۔ مکے والوں کی مدینہ ہجرت نے ایک نیا معاشرہ، نیا ماحول، نیا رہن سہن، نئے آداب زندگی کو جنم دیا، جس کا مدینے کے ارد گرد کے علاقوں میں بے حد اثر پڑا۔ مدینے والوں نے رشتے دیے، جان و مال قربان کیے، ہر طرح سے مدد کی، مگر ایک طبقہ ایسا تھا جو اس نئے معاشرے کو دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر جیلس ہو رہا تھا، سیاہ ہو کر جل رہا تھا۔ یہ طبقہ مکے میں نہ تھا، مکے میں تو کھلی عداوت یا پکا اسلام تھا، یہ طبقہ تھا منافقین کا۔ ادھر یہود بھی کھٹکے ہوئے تھے کہ اب ان کا وجود خطرے میں ہے، پھر ایک پورا نظام حکومت بھی وجود میں آ گیا تھا جس کو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے اسباب زیادہ تھے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں نہ کر سکے تھے۔ آپ نے یہاں مسجد کی تعمیر کی، مہاجرین و انصار کے درمیان عقد مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کیا، اور مدینے کے اطراف میں بسنے والے یہودیوں کے ساتھ مشرکین مکہ کے خلاف معاہدے اور ہر ایک کی
معاہدے کیے، اور اس کی تفصیل آگے وقتاً فوقتاً میں اپنے ولاگ میں آپ کو گوش گزار کرتی رہوں گی۔ اب مسجد کی تعمیر، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی، سبحان اللہ، جس کا مسلمانوں کی زندگی میں ایک اہم کردار تھا۔ مسجد ان کے جمع ہونے، مشورہ کرنے، وفود کا استقبال کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر احکام سیکھنے کا اہم مرکز تھا، اور یہ 2 یتیموں کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت ادا کر کے ان سے یہ زمین خرید لی اور بغیر قیمت کے لینے کو قبول نہ کیا۔ اس کی تعمیر میں آپ نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر پر حصہ لیا۔ اس وقت سب یہ شعر پڑھتے تھے، اللہم اللہ جراجر آخرہ فرحم الانصار والمہاجر، اے اللہ اجر تو آخرت کا اجر ہے، تو مہاجرین و انصار پر رحم فرما، سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرا جو پوائنٹ ہے، جو سبب ہے، وہ عقد مواخات یعنی بھائی چارے کا ہے۔ آپ نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کیا۔ انصار نے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک زندہ رہے گی۔ چنانچہ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی سے کہتا، میرا آدھا مال تم لے لو اور میرے عقد میں 2 بیویاں ہیں، تم جس کو چاہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ مہاجر کہتا، اللہ تیرے مال میں برکت دے، مجھے تو بس بازار کا رستہ بتلا دے۔ مگر شرط پسندوں کو یہ بھائی چارہ پسند نہ آیا اور انہوں ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ انہوں نے اس اتحاد اور بے نظیر بھائی چارے کی دیواروں میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کو ممکن بنانے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سب کوششوں کو ناکام بنا دیا، سبحان اللہ۔ یہاں یہود کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا تھا۔ یہودیوں نے اسلامی سوسائٹی کا ایک روم بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس سے مہاجرین و انصار کو اندرونی شر سے پناہ ملے اور قوت میں مزید اضافہ ہو۔ چنانچہ آپ نے انہیں ان کے جان و مال پر باقی رکھا اور یہ شرط دی کہ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ رہیں گے اور ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر نہ لڑیں گے۔ یہاں آپ کو منافقین سے واسطہ پڑا، جی ہاں، جو دوسری ٹیم تھی منافقین کی، آپ نے ان کے ساتھ محاربانہ سلوک نہ رکھا، کیونکہ نفاق ایک مخفی چیز ہے۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ اگر ان کے خلاف کچھ کیا گیا تو لوگ یہ باتیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کے قتل کے در پہ ہیں۔ البتہ آپ اشاروں کنایوں سے منافقین کی صفات پر تنبیہ فرماتے رہتے تھے۔ اچھا، یہاں مشرکین مکہ کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں، بہت ساری جنگیں ہوئیں، جنگ بدر ہوئی اور جنگ احد ہوئی، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری جنگیں ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا بول بالا رکھا اور ان کو فتح و کامیابی ہمکنار ہوئی۔ اب آگے میں بیان کرتی ہوں، غزوات بھی تھے یہاں، غزوہ بدر، غزوہ احد۔ تو یہ سب غزوات تھے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد مدد کی، آپ کے ساتھیوں کی مدد کی، اور آپ نے یہ غزوات کو فتح کر لیا۔ صلح حدیبیہ، جی ہاں، اسکولوں میں دیکھیں صلح حدیبیہ کلاسز میں، میرے خیال میں 6, 7, 8 کی کلاسز میں یہ چیپٹر ہے اسلامیات میں، تو وہاں سے بھی آپ کو بہت ہیلپ ملے گی۔ اور یہ جو میں بیان کر رہی ہوں یہاں بھی کہ 6 ذی القعدہ میں آپ مدینہ منورہ سے عمرے کے ارادے سے نکلے، نہ کہ جنگ کے ارادے سے۔ اتنے میں آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی جس سے لوگوں میں شور پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بیٹھی نہیں اور نہ ہی اس کی عادت ہے، اس کو ذات نے روکا ہے جس نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ میں نے اپنے ولاگ میں ذکر کیا تھا سورۃ الفیل کا کہ
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کوٹنی کو اللہ کے حکم سے وہ بیٹھ گئی تھی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر قریش مجھ سے ایسے امر کی درخواست کریں گے جس میں شاعر اللہ کی تعظیم ہوتی تو میں ان کو وہ ضرور دوں گا۔ ادھر قریش نے بھی آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روکنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد بالآخر جو امر طے پایا، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ قریش کا سفیر سہیل بن عمرو تھا۔ صلح کی جو شقیں تھیں وہ یہ ہیں: 10 سال تک آپس میں جنگ نہ ہوگی۔ جو قریش اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مسلمان ہو کر مدینے گیا اسے واپس کرنا ہوگا، اور جو مسلمان اسلام چھوڑ کر مکہ آیا واپس نہ کیا جائے گا۔ اس دوران ایک دوسرے سے خیانت اور جنگ نہ ہوگی۔ اس سال بغیر عمرے کے لوٹ جائیں اور اگلے سال صرف 3 دن کے لیے، وہ بھی بغیر ہتھیاروں کے، مکہ آئیں گے اور صرف عمرہ کر کے لوٹ جائیں گے۔ اس دوران صرف تلواریں ساتھ ہوں اور وہ بھی نیام میں ہوں گی، مطلب کوئی جنگ کا ارادہ نہیں رکھے۔ قبائل متحدہ کو اختیار ہے کہ جس سے چاہیں صلح اور معاہدہ کریں۔ اگرچہ یہ مسلمانوں کی شرائط بڑی بھاری لگیں مگر وقت نے دکھلا دیا کہ دراصل یہ اسلام کی عزت و سربلندی، نشر و اشاعت اور فتح و نصرت کا پیش خیمہ تھی، اور بالآخر اسلام کو فتح مکہ کی صورت میں عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ چنانچہ ہوا یہ کہ حسب معاہدہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ اور بنو سعد نے آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ پھر بنو بکر نے بنو خزاعہ پر ناحق غارت ڈالی جو معاہدے کی سراسر خلاف ورزی تھی۔ ان کے ساتھ قریش کے سرداروں نے بھی مل کر بنو خزاعہ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا تھا۔ چنانچہ عمرو بن سالم خزاعی نے فریاد لے کر مدینے آیا تو آپ نے فرمایا: اے عمرو بن سالم، تیری مدد کی جائے گی۔ قریش کو بھی اپنی غلطی کا احساس اور بڑی کوشش کی کہ متحدہ کی تجدید ہو جائے، مگر آپ نے منظور نہ فرمایا۔ پھر آپ نے تیاری کا حکم دیا اور تقریباً 10,000 مہاجرین و انصار کے لشکر جرار کے ساتھ مکے کی طرف خروج فرمایا۔ قریش کو علم ہوا تو انہیں اپنی شکست کا یقین ہو گیا۔ سوائے چند ایک کے جن کے سینوں میں سوائے کینہ کے کچھ نہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ لشکر اسلام ایک بحر مواج کی طرح مکے میں داخل ہوا۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عاجزی اور تواضع کے ساتھ سر جھکائے مکے میں داخل ہوئے کہ آپ پر یہ عظیم الشان فتح اللہ کا خاص انعام و احسان تھا۔ کسی کو مزاحمت کی جرأت نہ ہوئی۔ یہ جمعے کے دن 20 رمضان کا قصہ ہے۔ سن 8 ہجری تھی۔ آپ کی زبان مبارک پر سورہ فتح کی آیات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا جس کے گرد 360 بت تھے۔ آپ اپنی کمان سے ان کو مارتے اور پڑھتے: حق آ گیا اور باطل نامود ہو گیا، اور باطل ہے ہی نامود ہونے کے لیے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے۔ اور وہ بت اوندھے منہ گرتے جاتے۔ پھر آپ قریش کی طرف متوجہ ہوئے جو سخت گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ بولے: آپ نیک بھائی ہیں۔ اب قریش کو دیکھیے کس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور نیک والدین کی اولاد ہیں۔ فرمایا: میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا: آج تم پر کوئی دار و گیر نہیں، جاؤ، آج تم سب آزاد ہو۔
سبحان اللہ. دیکھے ناظرین و حاضرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا پیارا بدلہ دیا ان قریشیوں کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی ان پر ظلم و ستم نہیں ڈھایا، بلکہ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ان کو بولا کہ جاؤ، آج سے تم سب آزاد ہو. اب سارا امر آپ کا تھا. یہود کا نام مٹ چکا تھا. جزیرہ عرب بتوں کی پرستش سے پاک ہو گیا اور کفار کی قوت و شوکت ختم ہو گئی. حجت الوداع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زندگی میں جو حج ادا فرمایا اس کو حجت الوداع کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے تھے. آپ نے ارادہ حج کا اظہار بھی فرمایا اور اعلان بھی کیا. اعلان سنتے ہی ہر طرف سے لوگ امٹ کر آئے کہ آپ کی معیت میں یہ فریضہ انجام دیں گے. دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سر ہی سر تھے. فداکاران پیغمبر کا انواع کثیر تھا. آپ نے انہیں حج کے مناسک اور احکام تعلیم فرمائے. وقوف عرفات کیا ہے اور وہ معروف خطبہ جس کو خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں، اس دن اللہ نے یہ بشارت نازل فرمائی: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا. سبحان اللہ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. اب کیا ہوتا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ کی طرف گامزن ہوتے ہیں. جی ہاں، یہاں نہایت انتہائی غم کے ساتھ میں یہ بات بیان کرنے جاؤں گی کہ حج کے بعد 25 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو مدینہ منورہ تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے. محرم گزرنے کے بعد آپ بیمار پڑ گئے اور موت کی علامات ظاہر ہونی شروع ہو گئیں. آپ نے اہل بقیع کی جنازہ پڑھی، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی. بقیع ہے نا مدینے میں جو ہے جنت البقیع. بقیع سے واپسی پر خطبہ ارشاد فرمایا: میں تم سے پہلے جاتا ہوں اور حوض پر تمہارا انتظار کروں گا. حوض کوثر، جی ہاں، اس سورۃ الکوثر اسی اس کا ایک سورت ہے. پھر فرمایا: مجھے اختیار دیا گیا کہ اپنی امتوں کو ملنے والی فتوحات لے لو یا اللہ کی ملاقات چن لو. تو میں نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند فرما لیا اور میں نے وہ چن لی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں: بقیع سے واپسی کے بعد سر مبارک میں درد شروع ہوا. میرے بھی سر میں درد تھا تو میں نے کہا: ہائے میرا سر. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلکہ اے عائشہ میرا سر. پھر انصار کے ساتھ خیر خواہی کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ ان کا کوئی حق ذمے میں مت رکھنا. اللہ کے سامنے ان پر کیے کسی ظلم کا داغ لے کر مت آنا. پھر درد میں شدت آ گئی اور فرمایا: ہم گروہ انبیاء کو زیادہ آزمایا جاتا ہے، اس لیے اجر بھی دگنا ملتا ہے. مرض بڑھتا گیا حتیٰ کہ آپ صاحب فراموش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے آخری ایام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارنے کی اجازت مانگی، جس پہ تمام بیویوں نے بخوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی. چنانچہ آپ کو ان کے حجرے میں منتقل کر دیا گیا. بخار میں اتنی شدت آ گئی کہ مسجد جا کر نماز ادا کرنا دشوار ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بروز سوموار 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کی صبح پردہ ہٹایا۔ مسلمانوں کو نماز میں صف بستہ دیکھ کر بے حد مسرور ہوئے، خوش ہوئے۔ لوگ سمجھے کہ تشریف لے آئیں گے اور ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ امامت کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ جائیں۔ تو آپ نے اشارے سے منع کر دیا کہ نماز پوری کرو اور پردہ ڈال دیا، اور سیدہ صدیقہ کے پاس آ کر بستر پر لیٹ گئے، ان کے کندھوں کا سہارا لیا اور آپ کا سر ان کے سر کی طرف مڑ گیا۔ وہ سمجھی شاید آپ کو کوئی حاجت ہے، اٹھیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ اللہ اکبر! سیدہ عائشہ لرز گئیں، اٹھیں اور سمجھیں کہ بے ہوش ہوئے ہیں۔ انہوں نے آپ پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر عمر اور مغیثہ بن شعبہ اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ پر کتنی سخت بے ہوشی طاری ہے۔ جب دروازے کے قریب واپس جانے کے لیے مڑے تو مغیرہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انتقال کر گئے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے اور کہا کہ جب تک منافقین کا خاتمہ نہیں ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال نہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ غصے کے بھی بہت تیز تھے۔ جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنے نیام میں سے تلواریں نکال لیں اور کہا کہ خبردار جو یہ کوئی بولے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی تو آ کر رخ انور کی زیارت کی اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ پھر آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا اور سر کو بوسہ دیا اور کہا اے اللہ کے محبوب۔ پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ موت پائی۔ سبحان اللہ۔ پھر جب خلافت کا امر طے پا گیا تو مسلمان تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کو آپ کے چچا عباس اور حضرت علی، فضل بن عباس اور قاسم بن عباس اور اسامہ بن زید نے غسل دیا۔ بعد میں اوس بن خولی انصاری بھی غسل دینے میں شریک ہوئے۔ غسل سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دیا گیا۔ آپ کی قمیص کو غسل کے دوران نہ اتارا گیا۔ عباس، فضل اور قاسم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلٹتے اور اسامہ بن زید اور صالح پانی ڈالتے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدن مبارک کو دھوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی گندگی نہ نکلی جیسے عام میتوں میں سے نکلا کرتی ہے۔ حضرت علی کہتے جاتے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ آپ کو بیری ملے پانی سے غسل دیا گیا اور 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ عائشہ کے حجرہ مبارک میں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تھی۔ جی ہاں، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا نقشہ کھینچا ہے میں نے آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے
کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی ہر لمحے مدد کی اور ہر مصیبت کو خود جھیلا، اور پھر آپ کے پیارے دوست حضرت ابوبکر صدیق، جنہیں صدیق کا لقب ملا، مطلب دوست، اور کس طریقے سے آپ پر وحی نازل ہوئی، واقعہ معراج ہوا، یہ تمام واقعات میں نے آپ کو اپنے ولاگ میں بتا دیے ہیں۔ تو امید ہے ناظرین و حاضرین یہاں آپ ضرور اس ولاگ کو دیکھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل بھی رکھیں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ ہم سب کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ آپ کا حسن اخلاق، آپ کی دیانت داری، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی امانت داری، یہ تمام جو خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھی، ہمیں بھی اپنے اندر ان صفات کو شامل کر لینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی کیوں نہیں بہتر طور پر استوار ہو سکتی۔ اور سب سے بڑا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری جو دعا تھی لبوں پر، وہ بھی اپنی امت کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بے حد پریشان تھے کہ میری امت کی بخشش کر دینا، یا اللہ پاک میری امت کی بخشش کر دینا۔ اور آج ہمارے طور اطوار کیا ہیں؟ آج ہم کس حال میں ہیں؟ ہم مسلمان اگر اپنے زندگی میں اپنے اوپر نظر ڈالیں تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم امت محمدی کہلانے کے قابل ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہمارے میں وہ صفات ہی نہیں ہیں، ہم نے وہ چیزیں اپنائی نہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و حدیث کی روشنی میں موجود ہیں وہ چیزیں، لیکن ہم کہاں اپناتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہم سے زیادہ حاسد کوئی نہیں ہے، بغض رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ بد دیانت کوئی نہیں ہے۔ ہم نماز سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، تجوید و مخارج سے دوری ہے، روزوں سے دوری ہے، صدقہ و خیرات سے دوری ہے، زکوٰۃ سے دوری ہے۔ یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے لازمی فرما دی تھی۔ اور نماز تو معراج واقعہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے نماز کا تحفہ دیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ اور آج ہم کیا پانچوں وقت کے نمازی ہیں؟ مجھ سمیت جی نہیں، ہم کوئی پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑھتے پابندی کے ساتھ۔ فجر پڑھ لی تو ظہر گول کر دی، عصر پڑھ لی، مغرب عشاء کا کچھ نہیں پتہ، اور تہجد کی تو برائے نام ہی بہت کم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ جب تہجد کے لیے کہا گیا ہے کہ کوئی اللہ پاک خود آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں تو اور نمازوں میں اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ میرے بندے کے گھر اور اس کو رزق پہنچاؤ، اس کو فلاں چیز دو، اس کی مشکلات آسان کرو، تمام فرشتوں کو ان کے جو کام سونپے گئے وہ کرتے ہیں۔ لیکن تہجد کی نماز میں اللہ پاک خود آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں، سبحان اللہ ناظرین و حاضرین۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا نہ کروں؟ کوئی ہے جو مجھے پکارے اور میں اسے نہ سنوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود زمین پر اترے ہوئے ہیں۔ اگر ہم تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے اپنی تکالیف بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آمین کہنے سے پہلے ہی ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ناظرین و حاضرین آج سے عہد کر لیں کہ ہم مجھ سمیت پانچوں وقت کے نمازی بنیں گے اور تہجد گزار بننے کی کوشش کریں گے۔ اور دیکھیے 50 نمازیں فرض تھیں، 50 نمازوں کا تحفہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان پر تشریف لے کے جاتے اور کہتے کہ یا اللہ میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تھوڑی سی کم کر لیں، تھوڑی کم کر لیں، تھوڑی کم کرتے کرتے 5 نمازیں ہو گئیں۔
اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جاؤ اللہ سے اور کم کروا کر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، اب مجھے شرم آتی ہے. مطلب کہ میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی. میں اللہ تعالیٰ سے جا کر کیا کہوں کہ یا اللہ پاک آپ تو 50 نمازیں مجھے دے رہے تھے، میری امت تو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھنے کی حقدار. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میری امت 5 نمازیں پڑھ لے گی. لیکن آج اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، اپنے روز کے معمولات میں نظر ڈالتے ہیں، تو ہم نماز کو تو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. پہلے ہم دنیاوی امور سر انجام دیتے ہیں. کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، رشتہ داری نبھانی ہے، پارٹیز نبھانی ہے، اپنے کام نپٹانے ہیں. نماز ہی نہیں پڑھنی. نماز کو ایک طرف رکھتے ہیں، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، اور وقت گزر جاتا ہے. تو ناظرین و حاضرین، یہ وقت ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے. آج کا دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے میسر کر دیا ہے تو الحمدللہ. یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آج کا دن دیا، آج کا ایک اور موقع دیا عبادت کرنے کا، نیک کام کرنے کا، برائی سے مجھے بچا. میں چاہوں گی کہ اگر مجھے آج کا دن ملا ہے، صبح میں اگر زندہ اٹھتی ہوں تو اللہ پاک میرا پورا دن اچھا گزرے. پورے دن میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں، نیک کام بھی سر انجام دوں، گھریلو کام بھی انجام دوں، تمام یہ کام انجام دوں. کیونکہ جب ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے، جب ہمیں اللہ کی مرضی ہو جاتی ہے، اللہ پاک اپنی امانت واپس لے لیتے ہیں اور انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. جی ہاں، ہماری جو اعمال ہیں اچھے اور برے، ان کا چیپٹر کلوز. اب ہم کوئی نیک عمل ہی نہیں کر سکیں گے، کوئی برائی یا کوئی اچھائی نہیں کر سکیں گے جو ہمارا تھیلا بھرنا شروع ہو جائے اعمال کا. تو ہمیں چاہیے کہ جب روزانہ ہم رات کو سوتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، سوتے وقت کی دعا پڑھیں. کیونکہ یہ دعا پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مختص کر دیتا ہے، ہمارے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. جی ہاں ناظرین و حاضرین، وہ فرشتہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے جو ہم خواب خرگوش کے مزے لے کر سو رہے ہیں. تو کتنے فائدے کی بات ہے. ایک اتنی سی دعا پڑھ لی ہم نے، اللہم بسمک اموت و احیا. اور جب ہم صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے اٹھتے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں زندگی میسر کر دی، مہیا کر دی، فراہم کر دی، تو ہمیں پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے آج دوبارہ دن دکھایا اور لوٹ کر تیرے پاس آنا ہے. تو یہ دیکھیے بہت پیاری دعائیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عملیات ہیں جنہیں ہمیں اپنی روزانہ کی روٹین میں شامل کرنا ہے. دیکھیے مسواک ایک چھوٹی سی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو اتنا پسند کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرا بس نہ چلے کہ میں مسواک فرض کر دوں. یہاں آج کے دور میں مسواک کیا ہے، بچوں سے پوچھیں، ہمارے بچوں کو ہی نہیں معلوم کہ مسواک کیا ہوتی ہے، کیا کرنا ہے. مسواک کی کتنی سنتیں ہیں، مسواک کے متعلق کتنی سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وضو کرنے سے پہلے مسواک کریں، کھانا کھانے سے پہلے مسواک کریں، قدم قدم پہ مسواک کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے. ایک روایت، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بس نہیں چلے کہ میں مسواک کو مسلمانوں کے لیے فرض قرار دوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دنیاوی عمل جو آپ نے دنیا میں آخری کام کیا تھا وہ بھی مسواک تھی. سبحان اللہ. دیکھیے
اتنی محبت مسواک سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جان کنی تھی، وقت قریب تھا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسواک رکھی ہوئی تھی، اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں لیٹے ہوئے تھے، سر رکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اشارہ کیا، کیونکہ آپ کی زبان اجازت نہیں دے رہی تھی بات کرنے کی، آپ نہایت نحیف ہو گئے تھے، نہایت کمزور ہو چکے تھے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کو اشارہ کیا، حضرت عائشہ صدیقہ سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسواک کرنا چاہا تو وہ نہیں ہوئی آپ سے تکلیف کے باعث، تو آپ صلی اللہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک چبائی اور پھر پیش کی، اور پھر آپ نے مسواک کی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، دیکھیے یہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دنیاوی کام بھی مسواک تھا، اور جو آخری دعا آپ نے اپنے لبوں سے فرمائی وہ اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنے اعلیٰ رفیقوں میں شامل فرما، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اعلیٰ رفیقوں میں شامل فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔